میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے انہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قسم لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دین برحق لے کر اس دنیا میں تشریف لائے کہ جس دین کو اللہ نے دین قیم، دین صحیح اور دین حق قرار دیا، اور جس کے بارے میں اپنے محبوب سے وعدہ کیا کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، کہ وہ اس کے دیے ہوئے اور اس کے لائے ہوئے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب فرمائے گا۔ هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث کیا اور اسے سچا دین دے کے بھیجا، وہ دین کہ جس دین کو تمام ادیان پہ غالب کرنا رب نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ جو کونین کے شہنشاہ، ثقلین کے امام، عرب و عجم کے تاجدار اور جن و انس کے پیغامبر و رسول و ہادی و راہبر و رہنما و مرشد بنا کر بھیجے گئے، اور جن کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کی فوج قطار اندر قطار بھیجی، اور جن سے یہ وعدہ کیا کہ جب تک آپ کے ماننے والے آپ کے دین سے صحیح طور پر وابستہ و پیوستہ رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت
انہیں مغلوب نہیں کر سکے گی، انہیں شکست نہیں دے سکے گی۔ کون ہے بھائی؟ پیچھے ہٹ جاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب تک تشریف فرما رہے اسی دین کا پرچار کرتے رہے، اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے رہے، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اپنی امت کو ایک ایسے جادہ مستقیم پر گامزن کر دیا اور ان کے لیے ایسے اصول اور ایسے ضابطے وضع فرما دیے اور ان کی خاطر ایک ایسا اسوہ اور ایسا طریقہ چھوڑ دیا کہ جب تک امت اسے اپنائے رہی، فتح و کامیابی، نصرت و کامرانی اس کے قدم چومتی رہی، اور جب بھی جس زمانے نے بھی جس دور میں بھی امت نے اس جادہ حق کو چھوڑا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے منہ موڑا، آپ کی تعلیمات سے رخ پھیرا، امت نکبت و ادبار اور ذلت و افلاس کا شکار ہو گئی۔ بے شمار دور اس 1400 سال میں امت پہ آئے اور ہر دور نے یہ ثابت کیا کہ ان کی بلندی، ان کی سرفرازی کا اگر راز کسی چیز میں پوشیدہ ہے تو صرف سرور کونین کے ساتھ وابستگی اور آپ کی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ جب تک امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار اور آپ کے احکامات ماننے والی رہی، آسمان سے اسی طرح ان کی حمایت و مدد کے لیے فرشتوں کی فوجیں اترتی رہی جس طرح ان کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے اترا کرتی تھی۔ اور جب بھی امت نے اس راہ کو ترک کر دیا، تمام تر قوتوں اور طاقتوں کے باوجود شکست اور ذلت ان کا نصیبہ بنتی رہی۔ ہم نے 1400 سال کی اس تاریخ کے مختلف ادوار کو دیکھا ہے، مختلف مراحل کو پڑھا ہے، مختلف زمانوں کو ہم نے جانچا اور پرکھا ہے، مختلف اقوام اور مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تاریخ پر ہم نے نگاہ دوڑائی ہے۔ ہم نے صرف یہی چیز پائی کہ عرب ہوں، ایرانی ہوں، ترکش ہوں، ہندوستانی ہوں، روس کے رہنے والے ہوں، چینی ہوں، جاپانی ہوں، کوئی بھی ہوں، جنہوں نے امام کائنات علیہ السلام کی حلقہ بگوشی کو اختیار کیا اور پھر آپ سے وفا اختیار کی، آپ کی اطاعت پر جمے رہے، اللہ رب العزت آسمان کی بلندیوں سے ان کو ہمکنار فرماتا رہا، اور جب بھی ان کا تعلق سرور کائنات سے ٹوٹا، ان کے ہاتھ سے دامان محمد چھوٹا، چاہے وہ عرب تھے، چاہے ایرانی تھے، چاہے خراسانی تھے، چاہے ترکستانی تھے، دنیا کی کوئی قوت اور طاقت انہیں ذلت اور افلاس سے بچا نہ سکی۔ عرب کے وہ گڈریے
وہ صحرا نشین جن کی کوئی حیثیت نہ تھی، جن کی دنیا میں کوئی اہمیت اور کوئی قدر و منزلت نہ تھی. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ عرب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اور آپ کے دین سے آشنائی اور اختیار کرنے سے پیشتر عرب دنیا میں کسی عزت کے مالک نہیں تھے. دنیا کی انتہائی پسماندہ، کمزور، ناتواں اور بزدل قوم شمار ہوتے تھے یہ لوگ. ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے کبھی اپنی حکومت نہیں بنائی، ہمیشہ دوسرے لوگ ان پر حکمرانی کرتے رہے، لوگ انہیں اپنا غلام بناتے رہے، ان کی بیویوں کو، ان کی عورتوں کو اپنی باندیاں اور کنیزیں بناتے رہے. عربوں کی کمزوری کا، بزدلی کا عالم یہ تھا کہ جب اللہ کے گھر پر ابرہا حملہ آور ہوا تو ان میں اتنی قوت و طاقت نہ تھی کہ اللہ کے گھر کا دفاع کر سکتے، اللہ کے گھر کی حفاظت کر سکتے، اللہ کے گھر کے لیے لڑ سکتے. ان کی حالت یہ تھی کہ ادھر ابرہا لشکر لے کر کعبہ کے دروازوں پہ دستک دینے لگا، ادھر انہوں نے مکہ خالی کر دیا اور کہنے لگے وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ، یعنی جس رہے وہ خود ہی حفاظت کرتا رہے. یہ عالم تھا. لیکن جب رب کائنات نے امامت کائنات کا تاج یتیم مکہ، آمنہ کے لال، فاطمہ کے ابا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر رکھا اور لوگوں نے آپ کی دعوت کو اختیار کیا، عربوں نے آپ کے آوازے پہ لبیک کہا، مکہ اور مدینہ اور گرد و پیش کی بستیوں نے آپ کی جلائی ہوئی شمع سے اپنے سینوں کو روشن کیا اور آپ کی روشن کی ہوئی قندیل سے اپنے دلوں کو منور کیا. تو اللہ رب العزت نے ایمان کی برکت سے، اسلام کی برکت سے انہیں بھی کائنات کی بلند و بالا قوم بنا دیا. اور پھر یہ عالم ہوا کہ وہی عرب جو چند ہزار کے لشکر کو دیکھ کر اللہ کے گھر کو چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے، پھر وہی عرب تھے کہ 8,000 کی تعداد میں 1.5 لاکھ کی فوج سے ٹکرا گئے. اور مشہور واقعہ ہے حضرت خالد ابن ولید کا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب قیصر روم ہرقل کی فوجوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ہرقل روم کا شہنشاہ قیصر روم مسلمانوں کے مقابلے کے لیے 1.5 لاکھ کا لشکر جرار لے کے آیا ہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان کے لشکر کی گنتی کی جائے. معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی فوج کی کل تعداد 8,000 کے قریب ہے. 1.5 لاکھ کا لشکر. اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس میں سے 25,000 سپاہی ایسے تھے جو سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق تھے، ذرا بختریں پہنے ہوئے، اپنا علاقہ، تازہ دم فوج، اور مسلمان تھکے ہوئے اپنے علاقوں سے ہزاروں میل دور اغیار کی بستی میں، پردیس میں، ان کا اپنا وطن، ان کی سپلائی لین اپنی بحال، یہ وطن سے ہزاروں میل دور. اور اس زمانے میں جب ہوائی جہاز نہیں تھے، ٹینک نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھی، تیز رفتار ٹرکس نہیں تھے، جیپیں نہیں تھیں، ایسے عالم میں اتنی قلیل تعداد میں فوج حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، انہوں نے اپنے کمانڈروں کو، اپنے سالاروں کو جمع کیا. فرمایا دشمن مقابل صف آ رہا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟
کمانڈروں نے کہا حضرت اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ اتنی چھوٹی فوج سے نہیں کرنا چاہیے. حضرت خالد نے جواب دیا اور دوستو 8000 کی فوج کو چھوٹی فوج نہیں کہا جاتا. انہوں نے کہا نہیں, آپ امیر المومنین کی خدمت میں خط لکھیے کہ ہماری مدد کے لیے کوئی اور لشکر روانہ کرے, اس لیے کہ کفر اپنے پورے ساز و سامان اور اپنے پورے لاؤ لشکر کو لے کے آ گیا ہے. حضرت خالد نے انکار فرمایا, لیکن ساتھیوں کا اصرار بڑھا. ان کے اصرار پر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم کی خدمت میں خط لکھا. امیر المومنین مقابل روم کی 1.5 لاکھ فوج ہے, اسلحے سے پوری طرح لیس اور تازہ دم. ہمارے پاس تھکے ماندہ, وطن سے دور اور مہینوں سے اپنے دیش سے نکلے ہوئے صرف 8000 سپاہی ہیں. میں انہیں ناکافی نہیں سمجھتا, لیکن ساتھیوں کے کہنے پر آپ کی خدمت میں یہ خط, یہ عریضہ روانہ کر رہا ہوں کہ ہماری مدد کے لیے کوئی لشکر روانہ کرے. تاریخ میں آیا ہے کہ قاصد جب سرور کونین کی بستی مدینۃ النبی میں پہنچا تو اس وقت عالم یہ تھا کہ پورے مدینہ طیبہ میں ایک بھی لڑنے کے قابل جوان آدمی موجود نہیں تھا. تمام لڑنے کی استطاعت و طاقت رکھنے والے لوگ مختلف سرحدوں پر چلے گئے تھے. ایران کی سرحدوں پر, یمن کی سرحدوں پر, جزیرے کی سرحدوں پر, مختلف محاذوں پہ لڑنے کے لیے گئے ہوئے. ایسے عالم میں عشاء کی نماز کے وقت قاصد پہنچا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کا خط لیا, پڑھا. بوڑھے مسلمان موجود ہیں جن کی کمریں جھک چکی ہیں, جو تلوار اٹھانے کی سخت نہیں رکھتے, یا چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں مدینہ میں. خالد کا خط سنا, آپ نے خالد کا خط پڑھا, بوڑھوں نے بھی سنا, صحابہ نے بھی سنا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ, اس وقت تو پورے دارالسلطنت میں ایک بھی لڑنے کے قابل جوان موجود نہیں ہے, ہم خالد کی مدد کے لیے کون سا لشکر روانہ کریں. لیکن انہوں نے دیکھا کہ امام کائنات کے ساتھی, آپ کے جلیل القدر صحابی اور آپ کے نائب فاروق اعظم کے چہرے پر کوئی غم کی علامت نہیں ہے. آپ نے قاصد کو ارشاد فرمایا, قاصد رک جاؤ, صبح ہی ہم تیرے ساتھ ایک ایسا لشکر روانہ کریں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس لشکر کو شکست نہیں دے سکے گی. قاصد حیران, لوگ بے چین, امیر المومنین لشکر کہاں سے روانہ کریں گے, فوج کہاں سے آئے گی. دارالسلطنت کی تمام بارکے فوجیوں سے خالی ہیں اور یہاں بڑا لشکر تو بڑی بات ہے, فوج کا کوئی دستہ بھی موجود نہیں ہے. لیکن امیر المومنین کے چہرے پر اطمینان کی جھلک, ان کی پیشانی پر کوئی بے چینی کی شکن موجود نہیں. صبح ہوئی, نماز فجر ادا کی, صحابہ کی طرف رخ کیا, اپنے بوڑھے ساتھیوں کو دیکھا, ارشاد فرمایا, ساتھیوں تم میں طلحہ اور زبیر موجود ہیں. طلحہ اور زبیر اٹھ کے کھڑے ہوئے, امیر المومنین ہم حاضر ہیں. فرمایا جاؤ تم دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کے آ جاؤ, میں تمہیں خالد کی مدد کے لیے روانہ کر رہا ہوں. قاصد دم بخود ہے, فرمایا جاؤ قلم لاؤ, کاغذ لو. قلم و کاغذ لایا گیا. اتنی دیر میں طلحہ و زبیر بھی تلواریں پہن کے آ گئے. خالد کو خط لکھا, خالد تو نے مجھ سے لشکر کی مدد مانگی, میں تیرے لیے طلحہ و زبیر کو بھیج رہا ہوں, اور یہ طلحہ و زبیر وہ ہیں کہ مجھے رب محمد کی قسم ہے, جس لشکر میں تنہا طلحہ یا زبیر موجود ہو, پوری کائنات اکٹھی ہو جائے, اس لشکر کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے. یہ وہ میں لشکر تمہارے لیے بھیج رہا ہوں. کیوں کہ ان میں سے ایک محمد کا وہ وفادار ہے کہ جب محمد الرسول اللہ پر
تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو یہ اپنا سینہ تان کے کھڑا ہو گیا تھا. اس نے کہا تھا میرے آقا جب تک میرے سینے میں تیر کھانے کی گنجائش باقی ہے تیر آپ تک نہیں پہنچے گا. اور دشمنوں نے جب تیروں کی بارش کی طلحہ کا سینہ تیروں سے بھر گیا اور کوئی جگہ باقی نہ رہی جہاں سے خون نہ ٹپک رہا ہو. امام کائنات نے ارشاد فرمایا طلحہ محمد تجھ پہ راضی ہے, محمد کا خدا تجھ پہ راضی ہے, تو نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا. جلدی سے پشت تیروں کی طرف کر لی. عرض کی اللہ کے حبیب اگر سینے پہ تیر کھانے کی گنجائش باقی نہیں رہی ابھی پشت تو باقی ہے. جب تک زندگی کا آخری سانس آتا اور جاتا ہے مجھے رب کی قسم ہے تیر آپ تک نہیں پہنچ سکتا. اور پھر طلحہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں, تجھے کیا اعزاز حاصل ہوا. اور زبیر وہ زبیر کہ ایک رات امام کونین کو خبر ملی کہ یہودیوں نے آپ پر شبخون مارنے کا ارادہ کیا. رات کے اندھیرے میں آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے. آپ نے اپنے صحابہ پہ نگاہ دوڑائی, فرمایا کون ہے جو اس کڑے وقت میں جو اس نازک مرحلے پہ محمد کے دروازے پہ پہرا دے خدا اپنے فرشتوں کو جنت میں اس کے دروازے پہ پہرا دینے کے لیے مقرر فرما دے گا. زبیر اٹھ کے کھڑے ہوئے, آقا میں رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں مجھے یہ سودا منظور ہے, خون کی آخری بوند تک آپ کے باب علی کی حفاظت کروں گا اور دنیا کی کوئی طاقت میری لاش کو روندے بغیر آپ کے دروازے تک نہیں پہنچ سکے گی. وہ طلحہ وہ زبیر. اور پھر تاریخ نے ہمیں بتلایا کہ یہ دونوں جلیل القدر اصحاب رسول خالد ابن ولید کے پاس پہنچے, حزب اللہ کے پاس پہنچے, اللہ کے گروہ کے پاس پہنچے. کون سی طاقت تھی؟ دو آدمی. انہوں نے امیر المومنین کا خط پڑھا, چہروں پہ تبسم آ گیا اور چہرے خوشی سے تمتمانے لگے. مار کا وبا ہوا اور تاریخ نے اپنے سینے میں یہ بات محفوظ کی کہ جب مارکا ختم ہوا تو دشمن 75,000 لاشوں کو چھوڑ کر بھاگ چکا تھا. صرف 8,002 کے مقابلے میں 1.5 لاکھ کی فوج اور 75,000 لاشیں چھوڑ گئے. 75,000 مومن جب تلک مومن رہے, ایمان والے جب تلک ایمان والے رہے, اسلام والے جب تک سرور کائنات کی محبت سے اپنے سینوں کو روشن رکھتے رہے, دین والے جب تک ایمان کی ضیاء پاشیوں سے اپنے دلوں کو جگمگاتے رہے, انتہائی بے کسی اور بے بسی کے عالم میں بھی عرش والے نے ان کی مدد کی, ان کی حمایت کی, ان کی نصرت کی اور ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں پر غالب کیا. کیوں کہ اللہ نے اپنے کلام مجید میں بتلایا کہ اسلحہ غالب نہیں آتا, کثرت غالب نہیں آتی, قوت غلبہ نہیں پاتی, طاقت مغلوب نہیں کرتی. غلبہ پانے والی اگر چیز ہے تو وہ ایمان باللہ ہے اور ایمان بالرسول ہے. جو قوم اللہ پر ایمان رکھتی ہے, اللہ کے رسول کی محبت میں جیتی اور مرتی ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو مغلوب اور مفتوح نہیں کر سکتی. اور پھر اگر ایمان ان کے اندر سے نکل جائے, اسلام رخصت ہو جائے, تو پھر دنیا کی کوئی قوت و طاقت ان کو پستی و شکست سے بچا نہیں سکتی. یہی عرب ہیں, گڈریے, صحرانشین, مفلس, کلاش, بے کس, بے بس, کمزور, ناتوان, ضعیف اور ایمان کی نعمت سے
اللہ نے مہو پروین کا ان کو امیر بنا دیا. عالم یہ ہے کہ انہی کا ایک سالار بحر ظلمات کے آخری کنارے تک پہنچتا ہے اور نظر دوڑاتا ہے, آگے کوئی زمین کا ٹکڑا نظر نہیں آتا. اپنا سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے اللہ, اس کے بعد بھی اگر کوئی زمین کا ٹکڑا موجود ہوتا تو محمد کا پرچم وہاں تک لہرا دیتا. یہ وہی عرب ہیں کہ ان کے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے اتنے بڑے ملک ہند سے. اور تمہیں معلوم ہے کہ ہندوستان پہلے زمانے میں اتنا ہندوستان نہ تھا جتنا آج ہے, اس سے کئی گنا بڑا تھا. پاکستان, ہندوستان, برما, لنکا, سیلون, نیپال, بھوٹان, سکم, افغانستان, یہ سارے کے سارا علاقہ اکیلا ہندوستان تھا, تنہا ہندوستان کہلاتا تھا. آج یہاں دسیوں ملک بن گئے, ریاستیں بن گئی ہیں, پہلے یہ سارا ایک ملک تھا. اتنے بڑے ملک سے ایک عورت کی چیخ سنائی دیتی ہے بصرہ میں, کوفہ میں. حجاج ابن یوسف کے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے, واہ حجاجا, ہائے حجاج, ہندوستان میں مجھ امت محمد کو, محمد کی ماننے والی کو غنڈوں نے لوٹ لیا ہے. ایک عورت کی آواز ٹکرائی. ابھی دوسرے دن کا سورج نہیں نکلا کہ دنیا والوں نے دیکھا ایک 17 سال کا بچہ, جوان بھی نہیں کہا جا سکتا, 17 سال کے بچے کو بچہ ہی کہا جاتا ہے, نوجوان بھی نہیں ہوتا. جوانی کی حد بھی 25-30 سال سے شروع ہوتی ہے. 17 سال کا بچہ 5,500 سپاہیوں کو لے کر اتنے بڑے ملک پہ حملہ آور ہونے کے لیے جا رہا ہے, ٹکرانے کے لیے. گھوڑے کو لگائے, مورخین کی روایت کے مطابق صرف 4,500 یا صرف 5,500 سپاہی ساتھ, اتنے بڑے ملک پہ حملہ آور ہونے کے لیے. پوچھنے والے نے پوچھا, قاسم کے بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میری بہن نے مجھ کو پکارا ہے, محمد الرسول اللہ کی ماننے والی, میرے نبی کی امتی, اس پر غنڈوں نے حملہ کیا ہے, اس کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ ہندوستان جا رہا ہوں. وہ اتنے بڑے ملک پر اتنا چھوٹا لشکر لے کر. فرمایا مومن قلت و کثرت پہ ناز نہیں کرتا, مومن اپنی رب کی قوت و طاقت پہ ناز کرتا ہے. اتنا بڑا ملک ہے قاسم کے بیٹے. فرمایا بڑائی صرف میرے اللہ کی ہے اور کسی کی بڑائی نہیں. گھوڑے کو ایڑ لگائی. پوچھنے والا کوئی دوست تھا بچپنے کا, کہنے لگا قاسم کے بیٹے بھاگتے ہوئے موت کے منہ میں جا رہے ہو, آہستہ سے جاؤ, موت تمہارا انتظار کر رہی ہے. پلٹ کے جواب دیا, آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, اجل تو الیک رب لترضا, اللہ ساتھی کہتے ہیں میں موت کی طرف جا رہا ہوں, اور اللہ میں کہتا ہوں موت کی طرف نہیں تیری ملاقات کی طرف جا رہا ہوں. مومن جب تلک مومن تھے, اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 5,500 یا 4,500 سپاہیوں کے سامنے موت کی طرف نہیں تیری ملاقات کی طرف جا رہا. مومن جب تلک مومن تھے, اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 5,500 یا 4,500 سپاہیوں کے سامنے راجہ دائر اور اس کے حوالیوں موالیوں کی لاکھوں کی تعداد میں فوج, کوئی رکاوٹ نہیں بن سکی. ایمان ان کے لیے مشعل راہ, اور ایمان ان کی طاقت اور ان کی پناہ تھا. عربوں نے دین کو چھوڑا, وہی عرب جو پوری کائنات پہ فاتح بن کے چھائے, دین سے کنارہ کشی اختیار کر لی, اللہ نے کی رحمتوں نے ان سے کنارہ اختیار کر لیا, حکومت چھن گئی. پھر انہی کا آخری بیٹا, انہی عربوں کا آخری تاجدار, اسے قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے سموں کے نیچے روندا گیا, اور انہی عربوں کا خون دجلہ میں اس قدر بہایا گیا کہ کئی دن تک دجلہ کا پانی سرخ رہا. مورخین نے لکھا ہے کہ 7 دن تک دجلہ کا پانی سفید نہیں ہوا, سرخ ہی سرخ تھا, اتنا خون بہایا. عربوں سے چھنی, ایرانیوں نے دین کو اپنایا, اللہ نے ان کو کائنات کا امام بنایا, انہوں نے دین سے روگردانی کی.
اللہ نے چینیوں کے سر پہ تاج رکھا، چینیوں نے دین کو چھوڑا، اللہ نے ترکیوں کے سر پہ تاج خلافت رکھا، ترکیوں نے چھوڑا، ذلیل و خوار ہوئے۔ پھر پاکستان، ہندوستان، بر صغیر کے کمزور دوہری غلامی میں پسنے والے لوگوں نے دین کو اختیار کیا، قرآن کو سینوں سے لگایا، ایمان کو پیشانیوں پہ سجایا، دوہری تحری غلامی میں زندگی گزارتے تھے، انگریز کی غلامی، ہندوؤں کی غلامی، سکھوں کی غلامی۔ جاؤ پوچھو ان لوگوں سے جو بڑی عمر کے ہیں، ان سے معلوم کرو کہ پنجاب کے اس خطے میں کوئی مسلمان ذمہ دار موجود نہ تھا جس کی زمین سکھوں کے پاس رہن نہ رکھی ہوئی تھی۔ کیا یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے نواب، آج بڑے بڑے جو لینڈ لارڈ بنے ہوئے ہیں، ان سب کی زمینیں ہندو اور سکھوں کے پاس رہن رکھی ہوئی، مارکیٹوں پہ ہندو چھائے ہوئے، کاروبار پہ ہندو غالب، زمینیں سکھوں کے پاس، دکانیں ہندوؤں کے پاس۔ اور پورے لاہور شہر میں کسی مسلمان کی بڑی دکان موجود تھی؟ پورے لاہور میں مارکیٹوں کے مالک ہندو، تجارت کے مالک ہندو، کارخانے الہ آباد کے جتنے کارخانے تھے سب کے مالک ہندو، دکانیں ہندوؤں کے پاس، زراعت سکھوں کے پاس، اور مسلمان افلاس کی، غربت کی، فقیری کی، بے کسی کی، بے بسی کی، ذلت کی، نکبت کی، افلاس کی، کلاشی کی، غلامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ انہوں نے ایمان کا نام لیا، انہوں نے اسلام کا نام لیا، انہوں نے اپنے دلوں کی دھڑکن کو سربراہ کائنات کی محبت سے تیز کیا۔ اللہ کی رحمتوں نے ان پر اپنا سایہ ڈال دیا۔ اس کو کیا ہے؟ اور جس نے عرب کے بھیڑیے، عرب کے بھیڑوں کو چرانے والوں، گڈریوں کو کائنات کی شہنشاہتوں کا مالک بنایا تھا، اسے ہندوستان کے مقہور، مجبور، بے کس و بے بس مسلمانوں پہ بھی رحمایا، ان کو سلطنت بخشی، ایسی سلطنت جو پوری کائنات میں منفرد حیثیت کی حامل تھی۔ پوری کائنات میں اس طرح کی سلطنت دنیا میں کسی کے پاس موجود نہ تھی، مشرق میں پھیلی ہوئی، مغرب تک پھیلی ہوئی، کوئی دنیا کی سلطنت ایسی نہیں جس میں اتنے بڑے سمندر حائل ہوں جتنے بڑے مشرقی اور مغربی پاکستان میں سمندر حائل۔ ایک طرف مشرق وسطی کے دروازوں کے ہم مالک تھے اور دوسری طرف ایشیائے بعید کے دروازوں کے ہم مالک۔ ایشیائے بعید کو بہترین راستہ جو ہے وہ مشرقی پاکستان سے جاتا ہے، اور مشرق وسطی کو بہترین راستہ جو ہے وہ مغربی پاکستان سے جاتا ہے۔ اللہ نے ایسی سلطنت بخشی جو کہ مشرق و مغرب کے سنگم میں واقع تھی، اور اس ملک کے بانی قائد اعظم نے ٹھیک کہا تھا کہ اگر ہم نے اس سلطنت کی پاسداری کی، اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ نے ہمیں وہ جغرافیائی حیثیت دی ہے جو پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ مشرق و مغرب کے دروازوں کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، ہم پر اللہ کو رحم آیا۔ مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست، پوری دنیا میں سب سے بڑی اسلامی ریاست ہماری ریاست تھی، تعداد کے لحاظ سے، زمین کی زرخیزی کے لحاظ سے، زمین کی خوبصورتی کے لحاظ سے، دریاؤں کے بہاؤ کے لحاظ سے، موسموں کے لحاظ سے، پھلوں کے لحاظ سے، اور معدنیاتی وسائل کے لحاظ سے دنیا کی بہترین سلطنت، مشرق و مغرب کے سنگم اور دھانے پہ واقع ملک ہم کو عطا کیا۔ لیکن عرب تو دین سے 400 سال بعد برگشتہ ہوئے تھے، ہم نے 10-15 سال کے عرصے میں دین کو دیش سے جلا وطن کر دیا۔ پھر اس ملک میں بے حیائی کا، فحاشی کا، بدماشی کا، عریانی کا، بے راہ روی کا،
طوفان اٹھا کہ کائنات میں پکار مچ گئی الامان والحفیظ. ایسا طوفان نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا. اور ہم پہ ایسے لوگ مسلط ہو گئے جو برسرے تخت دین کا مذاق اڑانا, دین کا مذہب اڑانا اپنا مشغلہ اور اپنی تفریح کا سامان سمجھتے تھے. اس ملک میں دین کی قدروں کو پائمال کیا گیا. اس ملک میں شاعر اللہ کا مذاق اڑایا گیا. اس ملک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ ڈاکے ڈالے گئے. اس ملک میں امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں کی گئی. اس ملک میں قرآن کو ایاذم باللہ ایک پرانے چھپڑ سے, پرانے جوہر سے تشبیہ دی گئی. اس ملک میں رب کی ربوبیت کا مذاق اڑایا گیا. اس ملک میں وہ لوگ برسر اقتدار آئے نہ جن کا کوئی حسب تھا نہ جن کا کوئی نسب تھا. اس ملک میں ان لوگوں کے ہاتھ میں زمام اقتدار آئی نہ جن کا کوئی دین تھا نہ جن کا کوئی ایمان تھا. اس ملک میں وہ لوگ حکمران ہوئے نہ جنہیں کوئی حیا تھی نہ جن کے دل میں کوئی خدا کا خوف تھا. اس ملک میں قاتل, گنڈے, لٹیرے, بدماش حکومت پہ قابض ہوئے. نتیجہ نکلا ملک دو لخت ہو گیا. سب سے بڑی اسلامی سلطنت ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی. مشرق ہم سے کٹ گیا, مغرب جدا ہو گیا. اور اتنا بڑا المیہ رونما ہوا کہ اسلام کی پوری تاریخ میں اتنا بڑا المیہ کبھی رونما نہیں ہوا. اللہ نے چاہا ہم سمجھ جائیں کہ کلام مجید میں اس نے کہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم چھوٹے چھوٹے عذابوں میں قوموں کو مبتلا کرتے ہیں تاکہ بڑے عذاب سے بچ جائے. ہم نے کوئی سبق حاصل نہ کیا. ہم میں سے بعض ضمیر فروش, وطن فروش لوگوں نے یہ کہا اچھا ہوا مشرقی پاکستان کٹ گیا ہے, مغربی پاکستان اب زیادہ مضبوط ہو جائے گا. ان بے غیرتوں کو یہ احساس پیدا نہ ہوا کہ تنہا مشرقی پاکستان نہیں کٹا, اس میں ہماری 3 کروڑ بہنوں کی عصمتیں بھی کٹی ہیں. اس میں ہماری 70,000 بیٹیاں بھی ہندوؤں کے مندروں کی چوکھٹوں پہ بھیڑ چڑھائی گئی ہیں. ان بے حیاؤں کو یہ بات کہتے ہوئے یہ خیال نہ آیا کہ سجدہ نشینان رب اور شب زندہ داروں کی بیٹیاں کلکتہ کے بازار گناہ میں فروخت کی جا رہی ہیں. انہوں نے یہ نہ سوچا کہ صرف مشرقی پاکستان نہیں کٹا, ڈھاکہ کی بیت المکرم مسجد, جامع مسجد بیت المکرم کے مینارے بھی گر گئے ہیں. انہیں یہ احساس نہ ہوا کہ چٹاگانگ, کھلنا, نواکلی کی مسجدوں میں ہندو گنڈے بدکاری کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ہوا یہ حصہ ہم سے الگ ہو گیا, ہم محفوظ ہو گئے. قوم نے عبرت نہ پکڑی, قوم نے سبق حاصل نہ کیا. نتیجہ وہ لوگ ہم پہ مسلط ہوئے جنہوں نے قوم کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ دیا. قوم بلبلاتی رہی, چیختی رہی, چلاتی رہی. یہ قوم کی ہڈیوں سے ان کی آخری رمق تک چوستے اور کھینچتے رہے. کاروبار تباہ ہوئے, صنعتیں تباہ ہوئیں, حرفتیں تباہ ہوئیں, زراعت تباہ ہوئی. ہم نے کہا یہ طوفان بدتمیزی جو بپا ہے یہ ملک کو تباہی سے ہمکنار کر دے گا.
کہنے لگے مولوی رجب پسند ہیں، یہ ترقی سے نفرت کرتے ہیں، ترقی کے دشمن ہیں، یہ ترقی پسندانہ اقدامات کو پسند نہیں کرتے۔ ہم نے کہا تمہاری ترقی اس ملک کو تباہی کے دھانے پر پھینک دے گی۔ کہیں گے نہیں، ملک ترقی کر رہا ہے۔ اور آج ملک اقتصادی طور پر تباہی کے اس موڑ پہ پہنچ چکا ہے، ان غلط کاروں کی بنا پر، جنہوں نے لاکھوں روپے کی شرابیں پی، کروڑوں روپے عصمتوں پہ ڈاکے ڈالنے کے لیے صرف کیا، اور بے حیا بے غیرت ہیں یہ لوگ۔ آج بھی پنجاب اسمبلی کا جو بجٹ پاس ہوا، اس میں 40 لاکھ روپیہ صرف ناچنے گانے کے لیے رکھا گیا ہے آج بھی۔ اور یہ بے حیا وزیر خزانہ، یہ پنجاب کا وزیر خزانہ، یہ عربی کے شعر پڑھ کے بجٹ پیش کرتا ہے، اور اس بے حیا کو شرم نہیں آئی کہ ایسے وقت میں جبکہ ملک تباہی کی آخری سرحدوں کو چھو رہا ہے، اس نے 40 لاکھ روپیہ آرٹس کونسل کے لیے رکھا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پیدائش ناچتے اور گاتے ہوئے ہوئی ہے، ان کی پیدائش ہی ناچ اور گانے میں ہوئی ہے۔ بے غیرت، بے حیا، اور اسلام کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ آج ہم شریعت کو نافذ کریں گے۔ جاؤ پنجاب کے سارے بجٹ کو اٹھا کے دیکھو، محمد کے قانون کے لیے ٹیڑی پیسہ بجٹ میں نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ جھوٹے مکار کہتے ہیں ہم شریعت، اور تمہاری مکاریوں کو میرے خدا نے ان کا پردہ کیسے چاک کیا ہے۔ یہ چاہتے تو دکھاوے کے لیے رکھ سکتے تھے کہ نہیں اسلام کے لیے 4 پیسے، لیکن کیسے رکھتے؟ میرا رب ان کو رکھنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرا رب چاہتا تھا ان کو ننگا کرے، ان کو اوڑیاں کرے، ان کی حقیقت کو واضح کرے کہ ان کی حقیقت کیا۔ جاؤ اٹھاؤ بجٹ کو۔ ثقافت کے فروغ کے لیے تقریباً 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے رکھا گیا۔ محمد کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے ٹیڑی پیسہ نہیں رکھا گیا۔ جھوٹ بولتے ہو۔ اور پھر اس ملک میں پیپلز پارٹی کے منحوس سایوں نے اس ملک کو گرفت میں لیا، اور جس دن سے اس کی نحوست کا سایہ اس ملک پہ پڑا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رب کی رحمتوں نے اس ملک سے اپنا بسیرا اٹھا لیا ہے۔ آج کہتے ہیں کون ہے جو رب کے عذاب کو سمجھے؟ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم عید یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا۔ قرآن دیکھو، میرا قرآن کتنا سچا قرآن ہے۔ اس کتاب مقدس کو اٹھاؤ، معلوم ہوتا ہے یہ کتاب آج نازل ہوئی ہے۔ فرمایا یہ کہتے ہیں ہم اسلام، اور ان کی آنکھیں موجود ہیں جس سے اسلام کی حقانیت کو دیکھ سکیں، ان کے دل موجود ہیں جس کو اسلام کی حقانیت کے سمجھنے کے لیے صرف کر سکیں۔ ان کے پاس دل اور دماغ ہی نہیں، یہ خالی ہے۔ فرمایا نہ ان کا دل نہ دماغ نہ ان کی عقل رب کے عذاب کو نہیں دیکھا۔ ادھر انہوں نے سوشلزم کا نعرہ لگایا، ادھر میری رب کی رحمتوں نے یہاں سے رخت سفر بالا، اور پھر مومنوں کا ایمان پھر جاگا، مومنوں کے سینے میں اسلام نے پھر کروٹیں لی۔ لوگوں نے سمجھا کہ ہم پہ یہ نکبت و افلاس کے بادل جو چھائے، یہ ہماری نافرمانی کی بنا پر، رب کے رسول سے دوری کی بنا پر۔ پھر مومن خم ٹھونک کے میدان میں نکلے، سینے تان کے میدان میں نکلے۔ میری مائیں دوپٹے اوڑھ کے چادریں اوڑھ کے بازاروں میں نکل آئیں۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اگر چاہیے تو اس ملک میں محمد کا دین چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ ان بدبختوں نے جواب کیا دیا؟ ہم نے ان سے کیا مانگا تھا؟ ان سے کیا مطالبہ کیا؟ کون سی گالی ان کو دی؟ کون سا برا ان کو چاہا؟ یہی تو کہا تھا اس ملک میں حضور کا نظام چاہتے ہیں،
اور 9 تاریخ کو جو میری بیٹیوں، میری ماں، میری بہنوں نے شارع قائد اعظم سے جلوس نکالا، کیا مانگتے ہوئے نکالا تھا؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اللہ کی رحمت کا سایہ چاہیے، ہمیں محمد کا نظام چاہیے، کیونکہ جب تک محمد کا نظام نہیں آتا ہمارے سروں کے دوپٹے محفوظ نہیں ہوتے۔ ان بدبختوں نے کیا دیا؟ انہوں نے دین کو مانگا، انہوں نے لاٹھیاں دیں، انہوں نے آنسو گیس پھینکا، انہوں نے گولیاں چلائیں، انہوں نے علماء دین کی داڑیاں نوچیں، انہوں نے قرآن کے حافظوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر بند کیا، انہوں نے ماں سے ان کے معصوم بچے چھینے، انہوں نے بیویوں سے ان کے شوہر چھینے، انہوں نے بیٹیوں سے ان کے باپ چھینے، انہوں نے بہنوں سے ان کے بھائی چھینے، اور پھر کیا ہوا؟ سن لو، آج بھٹا نے کہا ہے پھر پیپلز پارٹی آئے گی، اور تم نے دین والوں سے ان کے سروں کے دوپٹے، ان کے شوہر، ان کے بھائی، لوگوں سے ان کے باپ چھینے، اور میرا رب تم سے اقتدار چھین کے چھوڑے گا۔ اقتدار باقی نہیں رہ سکتا تمہارے پاس بھی۔ تم نے کیا کیا ہے؟ اور آج پھر تم نے دیکھا کہ رب کس طرح ناراض ہے۔ آج مرکزی وزیر خزانہ کہتا ہے ادھر سڑکوں پہ محمد کے غلام نکلے اور ادھر آسمان سے رب کا عذاب نکلا۔ وہ جو چیز ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی، کپاس کی پوری فصل تباہ ہو کے رہ گئی ہے۔ میرے رب کے عذاب کے انداز نرالے۔ تم انشاءاللہ پیپلز پارٹی کامیاب ہو جائے گی، یہ بات تو بڑی بات ہے۔ پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ بازار میں نکلنے کی جرات نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تم کہتے ہو پہلے سے بڑی کامیابی، انشاءاللہ تمہاری بربادی کے دن آ چکے ہیں، تمہارے دن گنے جا چکے ہیں، اور مجھے معلوم نہیں تم سعودی عرب لیبیا جا رہے ہو، پتہ نہیں واپس آؤ گے کہ نہیں آؤ گے۔ تم کہتے ہو جناب ہم کامیاب ہوں گے، ہم نے قومی اتحاد کی مطالبے پر اسمبلی نہیں توڑی، عوام کے مطالبے پر توڑی ہے، اور بچو جمہورے عوام کے مطالبات پر کرسی بھی چھوڑنی پڑے گی۔ عوام کے مطالبے پر، عوام کا مطالبہ اب یہ ہے اس ملک میں اب اگر کوئی حکمران ہوگا تو محمد کا غلام ہوگا۔ اب کوئی محمد کا نافرمان اس ملک کی کرسی پہ بیٹھ نہیں سکتا۔ مولوی بھی آئے گا تو وسکی نہیں آئے گا، پکا مولوی آئے گا۔ تم نے سوچا ہے ایک ٹھمنا رکھا ہوا ہے، جس طرح کبوتروں کو پکڑنے کے لیے چند کبوتر لکے رکھے ہوتے ہیں نا پالتو، اس طرح ایک مولوی رکھا ہوا ہے دکھانے کے لیے پالتو۔ تمہارے دن گنے جا چکے، انشاءاللہ لوگوں نے خون دیا ہے۔ پہلے لوگوں نے قومی اتحاد کو صرف ووٹ دیے تھے، پہلے ووٹ دیے تھے نا، اور اب خون بھی دیا، نوٹ بھی دیے ہیں۔ کہتا ہے جناب امریکہ سے پیسہ آیا ہے، پیسہ ہم کو آیا ہے، رسید اس کو چلی گئی ہے۔ امریکہ سے ہمیں پیسہ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں مومن موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں جو محمد کے نام پہ اپنا سب کچھ لٹا دینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ یہ تمہیں ضرورت ہے پیسے کے لیے، اب بھیک مانگنے جا رہے ہو نا۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نے کبھی نہیں مانگا، ہم نے اللہ سے اپنا تعلق قائم کر رکھا ہے۔
تم مانگو، انشاءاللہ مانگتے مانگتے چلے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں جناب میں قومی اتحاد کے مطالبے پر اسمبلی نہیں توڑ رہا، اور قومی اتحاد کے مطالبے پر نہیں توڑ رہے تو پھر مذاکرات کس سے کر رہے تھے؟ پھر کس سے مذاکرات کر رہے ہو؟ پتہ نہیں کیا ہے، اس کا معائنہ ضرور کروانا چاہیے۔ کہتا ہے میں نے عوام کے مطالبے پر، اب کس کے ساتھ سمجھوتے پہ دستخط کرو گے؟ پھر لوگوں کو قید کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور خدا کی قسم لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جان جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ لوگوں نے ثابت کیا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ پاکستان کی قوم پر محمد عربی کے علاوہ کسی اور کا پرچم نہیں لہرا سکتی انشاءاللہ۔ اب سکہ چلے گا تو خدا کا چلے گا، اب نظام چلے گا تو محمد کا لایا ہوا چلے گا۔ اب بھٹو شاہی اس ملک میں چل نہیں سکتی۔ اب اور آج خبر آئی ہے کہ رنجیت سنگھ کے بھتیجے نے بھی حلف اٹھا لیا ہے، پڑھا ہے نا اخبار میں کہ اس نے بھی حلف اٹھا لیا ہے۔ یہ ڈوبتی ہوئی کشتی کا سوار ہے، اور جب کشتی ڈوب رہی ہو اس میں کوئی زیادہ سواریاں چڑھ جائے تو جلدی ڈوب جاتی ہے۔ یہ بھی اب اکی پلوان کا بیٹا بھی چلا گیا ہے، یہ بڑی ڈنڈ بیٹھ کے نکالتے ہوئے گیا ہے، میں مشیر خصوصی ہو گیا ہوں۔ میں نے اس کے متعلق بڑا کچھ کہا تھا پچھلے جمعے، کیا کہیں؟ انشاءاللہ اب کوئی کھر، کوئی کھر، کوئی گدا، کوئی خچر اب اس حکومت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ اب بوجھ زیادہ ہو گئی ہے کشتی، اب اس کی ناتواں کمر اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی انشاءاللہ۔ اور میرے رب نے کہا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اور لوگوں میرے گروہ کی بے کسی و بے بسی کو نہ دیکھو، میرے گروہ کے ایمان اور اسلام کو دیکھو۔ رب کہتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اگر کوئی گروہ کامیاب ہوتا ہے تو رب کا گروہ کامیاب ہوتا ہے، اور کوئی گروہ کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے دوسرا گروہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور لوگوں تم بھی جاگتے رہنا، سو نہ جانا، ابھی دستخط باقی ہیں۔ شاید یہ اس لیے بھاگ رہا ہے پیسے مل جائیں تو میں پھر جاؤں، اس کا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ اربوں کو کہوں گا سمجھوتا ہو گیا، اب خیرات دے دو اور پیسے مل جائیں تو قومی اتحاد کو کہے گا جاؤ میں نہیں مانتا۔ یہ 1000 مرتبہ نہ مانے، خدا کی قسم ہم جاگ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اگر اس نے کوئی دھوکہ کیا تو تاریخ چلے گی پہلی تاریخ سے 10 گنا زیادہ قوت و طاقت کے ساتھ انشاءاللہ۔ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ قوم اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے باپوں کے خون سے بے وفائی اب کیسے بے وفائی کرے؟ بڑی لمبی انویسٹمنٹ کر دیا اس قوم نے، اور اس قوم نے لمبی سرمایہ کاری کی ہے۔ کوئی اگر شخص سرمایہ کاری کر دے تو اپنے سرمایہ سے بھاگ پہلی مرتبہ ہے پورے پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں نہیں، بر صغیر ہندوستان پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے۔ کیا کہ میری بوڑھی ماں نے سرور کائنات کے دین کے لیے لاٹھیاں کھائی ہیں، کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ خدا کی قسم ہندوستان پاکستان تو بڑی بات ہے، پوری دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور میں نے جب اپنی ماں کو برقعوں میں، چادروں میں لپٹے ہوئے سرور کائنات کے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے سڑکوں پہ چلتے ہوئے دیکھا تو مجھے سرور کونین کی پھوپھی حضرت صفیہ یاد آ گئی تھی کہ تاجدار بتا مدینہ طیبہ کے باہر دشمنوں کے مقابل سفارا ہے، اور دشمن مدینے کے اوپر سے ہو کے مسلمانوں کے عقب سے
مسلمانوں کے حرم پر مسلمانوں کی عورتوں پہ نقب لگانا چاہتا ہے. آہا مسلمان خواتین کو علم ہوتا ہے, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں, آگ جلانے والی لکڑیاں ہیں صرف, کہ خامد لڑ رہے ہیں, بھائی لڑ رہے ہیں, شوہر لڑ رہے ہیں, بیٹے لڑ رہے ہیں, اور یہ بدبخت پیچھے سے آ گئے ہیں. لکڑیاں جلانے والی اٹھائیں, آگے آگے سرور کائنات کی پھوپھی صفیہ ہے, آہا نعرے مارتے ہوئے نکلی اور فرمایا بدبختو, تم نے جانا ہمارے بیٹے, ہمارے بھائی, ہمارے شوہر سرحد پہ لڑ رہے ہیں, تم ہمیں گزند پہنچا لو گے. میں بھی محمد کی ماننے والی محمد کی پھوپھی ہوں, یاد رکھو یہ بھی شیرنیاں ہیں, دنیا کی کوئی طاقت ان پہ غلبہ, یہ محمد کی ماننے والیاں علیہ الصلوۃ والسلام سروں پہ کفن باندھ کے آ گئی کہ بیٹے اگر گولی کھا رہے ہیں تو ماں بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اور انشاءاللہ اب یہ بندے ہوئے کفن اسی دن اتریں گے جبکہ اس ملک میں سرور کائنات کا نظام جگمگا رہا ہوگا انشاءاللہ. وگرنہ یاد رکھو ہماری لڑائی الیکشن تک نہیں, اس ملک میں اسلام کے نظام کے قیام تک ہماری لڑائی جاری رہے گی انشاءاللہ. اور اگر پی این اے کی کسی جماعت نے بھی اسلام سے روگردانی کی تو ہماری لڑائی اسی طرح ہوگی جس طرح آج بھٹو اور اس کی پارٹی سے لڑائی ہو رہی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اب اس ملک میں اسلام آ کے رہے گا, اس ملک میں اسلام کا پرچم لہرا کے رہے گا, اس ملک میں محمد کا نظام چھا کے رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے, یزدانی شہید میڈیا سروس, میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے.